آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الحی القیوم کے بارے میں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی طاقتیں چھپا رکھی ہے اور کون سے راز اس کے اندر دفن ہیں، اور کیا یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کا اس میں صفات اور اس میں ذات ہے، یعنی یہی وہ اسم اعظم ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جماعت میں بیٹھے ایک انسان نے، جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اس نے بھی پڑھا تھا۔ کیا یہی وہ اسم اعظم ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پڑھتے تھے؟ کیا یہی وہ اسم اعظم ہے جس کو حضور غوث اعظم بھی پڑھا کرتے تھے؟ حضور غوث اعظم کی تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اور بے شمار علم دے کر رکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ ہے۔ ڈھیر سارے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے۔ آپ سبھی کا یہی فرمان تھا کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم چھپا کر رکھا ہے، اور یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وقت میں جب تخت لانے کی بات آئی تھی تو آصف بن برخیہ نے یہی اسم اعظم کو پڑھا تھا۔ اسم اعظم کیا ہوتے ہیں؟ جب بھی اسم اعظم کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھتے پڑھتے ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ کچھ اس میں کرنا نہیں ہوتا، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اور اسم اعظم وہ طاقت اور وہ پاور اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کو انسان کہہ دے وہ کام فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق یہی پایا، جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے پایا کہ یہ ترنت فوراً اثر کر جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے متعلق یہی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق یہی پایا، بلکہ حضرت قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ میں نے الحی القیوم کو ہی اسم اعظم پایا۔ اسم اعظم بہت طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اسم اعظم جلد کام کر جاتے ہیں اور کچھ اسم اعظم دیر سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ وہ اسم اعظم ہے جو فوراً اثر دکھا دیتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی دوسرا اسم اعظم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ ہر وہ کام پورا کر سکتا ہے جو ایک عام انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو، یا پھر وہ چیزیں حاصل اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے جو اس دنیا کی نہ ہو، یعنی ہماری دنیا کی پرے کی ہو۔ دوسری دنیا کی چیزیں اس کے ذریعے سے دیکھی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ روحانیت کا علم اور روحانی چیزوں کو اس کے ذریعے سے بلایا جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے اتنی ساری ریسرچ کی اس اسم اعظم کے متعلق، اور یہ وہ اسم اعظم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو 100% ورک بھی کرتا ہے، اور کئی سارے اس کے اوپر ٹیکسٹ موجود ہے، کئی ساری ایسی اس کے اوپر ریسرچ پائی گئی ہے، اور اس میں صاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر پوری کائنات کا علم چھپا کر رکھا ہے۔ آپ جتنے بھی مبصرین اور جتنے بھی صحابی رسول اور جتنے بھی اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈ لو گے، سبھی کا یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی، صفاتی اور برکتی اسم اعظم ہے جو بہت ہی زیادہ راز اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے، جس کو الحی القیوم کہتے ہیں۔ ویسے اس سے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے جو کہ الحی القیوم کا ہی نقش ہے۔ آپ کو شاید دور سے نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس کے اوپر الحی القیوم صاف لکھا ہوا، اور اسی کا نقش اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بہت سارے کرشمے موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو پاس رکھے گا، دنیا میں عزت پائے گا، جہاں جائے گا ترقی ہوگی، جہاں پر جائے گا کامیابی ملے گی، اور کہیں پر بھی ناکامی دیکھنے کو نہیں مل سکتی۔ دشمن کے پاس جائے گا، دشمن بھی ڈھیر ہو جائے گا، دشمن کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر اس کو پاس رکھا جائے تو قید سے رہائی مل جائے گی، قرض سے رہائی مل جائے گی، پریشانیوں سے چھٹکارا پالو گے۔ اگر اس کو پاس رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے میں علم ڈال دیتا ہے، اور ایسی یادداشت آپ کی بن جاتی ہے کہ بھولے سے نہ بھول پاتے ہو، تو اس سے بھی آپ بہت سارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہو۔ ویسے تو اس کی پرائس تھوڑی بہت زیادہ ہے، لیکن میں 2-3 لوگوں کو فری میں بھی دے دوں گا۔ کیسے؟ بس اس بندے کو کرنا یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں ایک چینل کا لنک ملے گا، اس کو جا کر سبسکرائب کرنا ہے، اس میں کی ویڈیو دیکھنی ہے 1-2،
اور اس کے بعد میں ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے. بس اتنا کام جو کرے گا، جس کا اچھا کمنٹ رہے گا، جس کے کمنٹ پر زیادہ لائک آئیں گے، اس کو میں یہ گفٹ دوں گا. اور 2 سے 3 لوگ، ہو سکتا ہے 5 لوگوں کو بھی دے دو تو دے دوں گا. بس جا کر کے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنی ہے، ویڈیو دیکھنی ہے، کمنٹ کر دینا ہے. تو الحی القیوم کو پڑھنے کے بے شمار فائدے موجود ہیں، اور اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ اس کے متعلق کبھی بھی سوچ نہیں سکتے. اس کو جو بندہ 1100 مرتبہ پڑھتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، اس کی پریشانی دور کر دی جاتی ہے. اور جو کوئی بندہ اس کو 11,000 مرتبہ پڑھے، جمعرات 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 3 جمعرات کرے، 1 2 3 جمعرات کو ہی پڑھنا ہے، دوسرے جمعرات کو پڑھنا ہے، اور تیسرے 3 جمعرات جو بندہ کر لے، عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی بندہ کرے گا، اس کے گھر سے یا پھر اس کے پاس سے کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر برسات ہوگی رحمت کی، فرشتوں کا نزول اس کے گھر میں ہوگا. اور جو بندہ اس کو اپنی پڑھائی میں رکھے، ڈیلی اس کو پڑھتا رہے یا پھر ہمیشہ جمعرات کے جمعرات اس کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کامیاب بنائے گا، دنیا میں امیر کرے گا، غنی کرے گا، لوگ عزت کریں گے، عزت نواز دے گا. دولت اور علم، ایسا علم جو روحانیت اور باطینیت کا علم ہوتا ہے، وہ اس کے سینے پر کھل جاتا ہے. اور اس کو جس کام کے لیے کرو گے وہ کام پورا ہوگا. یہ 100% ورک کرتا ہے بھائی. اور اس کو جو کام کے لیے کرو گے نا، وہ کام، وہ مقصد پورا ہو جائے گا. کیونکہ اس عمل میں اتنی تاثیر موجود ہے، اتنی قوت، اتنی پاور سے اس عمل کے اندر موجود ہے کہ آپ کے بڑے سے بڑے مشکل کو، بڑے سے بڑے پریشانی کو دور کر سکتی ہے. جو کام کے لیے اس کو 5100 مرتبہ پڑھا جائے، وہ کام کبھی بھی فیل نہیں ہوتا. کبھی بھی جس بھی کام کے لیے پڑھ کے دیکھ لو، 5100 مرتبہ، 5100 مرتبہ رات کے وقت میں بیٹھ کر اکیلے میں خاموشی سے خوشبو عطر لگا کے، لوبان اگربتی جلا کے، قبلہ رخ بیٹھ کر جا نماز پر وضو کے ساتھ 5100 مرتبہ پڑھو. درود پاک بھی 51 مرتبہ پڑھو. انشاءاللہ تعالی اگر اس دن آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو جو بھی آپ کہنا ہے کہہ سکتے ہو مجھے. یہ اتنا پاورفل اس میں اعظم ہے، اور اسی دن دعا قبول ہو جائے گی آپ کی جس دن یہ پڑھو گے. بہت بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، نام نہیں لیتی، غریبی بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، ان کو راستہ ہی نہیں نظر آتا. تو اس کا دامن پکڑ لو، یا حیو یا قیوم، یا پھر الحیو القیوم، دونوں طریقوں سے پڑھ لو. جیسا پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. اس کا دل کے دل میں بھی ورد کرو گے تو بھی کافی ہے، زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہی ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ و زکوٰۃ اس کی نکال دو تو بہتر رہتا ہے. باقی تو یہ اپنا اثر پورا دکھاتا ہے. یہ آزمایا گیا ہے اور 100% کام کرتا ہے. اس کو پڑھ کر اگر کہیں پر بھی جاؤ گے وہاں پر ترقی آپ کو ملے گی، فیل ہو ہی نہیں سکتے. اور اس کو اگر دکان میں پانی پڑھ کے چھڑک دیا جائے دکان کے گلوں پر یا پھر دکان کے کونے میں، دکان میں بھی برکتی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے ذریعے سے حادثوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. حادثے جو ہوتے ہیں انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، حادثے بھی اس کے ذریعے سے دور ہو جاتے ہیں. اور رشتوں کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے، شادی کی، رشتوں کی، اور محبت کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے. لڑائی یا جھگڑے بند ہو جاتے ہیں. شیاطین اس سے دور بھاگتا ہے جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ دوست بنے گا جو اس کا ورد کرے گا، کیونکہ یہ جلالی اسم اعظم ہے اور بہت مفید ہے. تو میں نے جو بتایا نقش بھی اس کا آتا ہے. لینا چاہو تو ہم سے لے سکتے ہو، نہیں تو جو میں نے پروسیس بتایا فری میں اگر لینا چاہو ڈسکرپشن میں جاؤ، سبسکرائب کرو چینل کو اور فری میں پالو اس کو. میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہو اسے کہتے ہیں الحیو القیوم کا نقش. یہ زیادہ مفید ہے کہ جو بندہ اس کو پاس رکھ لے اس کو دشمن پریشان نہیں کر سکتے، اس کو قرض پریشان نہیں کر سکتا. قرض ہے تو ادا ہو جائے گا، پیسے کی ضرورت ہے پوری ہو جائے گی. اس کو پاس رکھ کے جس کے بھی پاس جاؤ گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، وہ آپ کی محبت میں گر جائے گا، مطلب گرفتار ہو جائے گا. اور اس کو پیسے والی جگہ پر رکھ دو، پیسوں میں برکت ہوگی. اناج میں رکھ دو، اناج میں برکت ہوگی. اس کو اگر گھر میں رکھو، گھر میں جادو نہیں ہو سکتا، جن نہیں آ سکتے کوئی. اور اس کو اگر جیب میں ڈال کے رکھا جائے اس طریقے سے، اوپر والے یا پھر نیچے والے جیب میں ڈال کر رکھا جائے، اس کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی. اس کی پرائس تو تھوڑی زیادہ ہے لیکن میں 2-3 لوگوں کو فری میں دینے والا ہوں. کیسے؟ آپ کو جانا ہے ڈسکرپشن میں یا پھر کمنٹ میں جانا ہے. کمنٹ میں آپ کو اوپر سے ایک لنک دکھے گی، اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کر کے
वीडियो देखनी है और देखने के बाद उस चैनल पर की वीडियो देखकर एक कमेंट कर देना है, जिसका कमेंट अच्छा रहेगा उसको ये मिल जाए।